سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ مائدہ چل رہی ہے اور یہاں سے 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ مضمون یہ چل رہا تھا کہ مسلمانوں کے قریب کون لوگ ہیں، تو فرمایا یہ نصارہ جو ہے ان کے اندر رہبان ہیں، علماء ہیں، تکبر نہیں کرتے، اس واسطے یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے حق پہچان لیا اور دعا کی اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں بھی توحید پر گواہی دینے والوں میں سے لکھ دیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت نجاشی کا، جو حبشہ کے بادشاہ تھے۔ جب حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات سنائی تھی تو بس وہ سن کر ہی انہوں نے کہا بالکل حق آپ کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اس سے ایک دن کا بھی مجھے نہیں تھے، اور واقعی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر انہوں نے حکمت کے ساتھ ایمان بھی لائے، ایمان پر قائم بھی رہے اور حکومت بھی کرتے رہے، اور وہاں جب وفات ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے بس یہی ایک جنازہ جس کو غائبانہ کہتے ہیں پڑھایا، اور جو ہم کہتے ہیں کہ غائبانہ جائز نہیں ہوتا، اس کے اور کئی جواب ہیں، ان میں سے ایک کی تو خصوصیت ہے حضرت کی اس واسطے کہ ان کا وہاں جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ اور حضرت حبیبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی انہی کی وساطت سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے تو آپ کے سامنے دیا حضرت کا جنازہ، جیسا کہ معراج کے موقع پر مشرکین نے بیت المقدس کے دروازے اور کھڑکیاں بتائی تو اللہ نے پردے ہٹا دیے تو سارے دروازے سامنے ہو گئے، اور آپ بتا رہے تھے یہ دروازے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ۔ انہی کی بات ہے کہ ہمیں چاہے ہم کیوں نہ ایمان کریں، حق ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، پھر ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے جنت کی خوشخبری دے دی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کی تخویف ہے، جو لوگ حق کے واضح ہونے کے باوجود بھی کفر پر ڈٹے رہتے ہیں اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ خطاب باری ہے ایمان والوں کو، حرام کو حلال کو حرام نہیں کرنا، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہی رہے گا۔ شرک حرام ہے، اس کو حلال نہیں کرنا، توحید جو ہے وہ واجب ہے، اس کو شرک پر قربان نہیں کرنا۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں اور عقیدے میں بھی یہ چیزیں جو حرام ہیں حلال ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ نے جو دیا ہے حلال طیب کھاؤ، لا یؤاخذ، اور کہیں حلال چیز کے نہ کھانے کی قسم نہ اٹھا لینا کہ ہم نہیں کھائیں گے،
تو ابھی قسموں کا حکم بیان کیا. ایک قسم لغو ہوتی ہے، ویسے زبان پہ گلا ہوتا ہے قسمیں کی جس طرح کرتے رہتے ہیں، اس پر گرفت نہیں ہے. ایک ہے حموس، جس کا مطلب ہے گزشتہ زمانے پر اس نے کچھ جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے، اس کا صرف گناہ ہوگا. آگے کہیے نماز پڑھی ہوئی تھی، والد نے استاد نے پوچھا یا نماز تو نے پڑھی ہوئی؟ اللہ کی قسم میں نے پڑھی ہے، اس کا جھوٹ. یہ کام کیا اور کہاں حالانکہ نہیں کیا ہوا تھا. اور تیسری قسم ہوتی ہے آئندہ کے لیے کرنے نہ کرنے کی، اس کو منعقدہ کہتے ہیں. اور اس پر جو قسم جان اپنا سمجھ کے اٹھاؤ پوری کر سکو گے یا نہیں. جب قسم اٹھا لی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر نہ کر سکو کسی وجہ سے قسم پوری تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا. اور کفارہ بھی یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو اوسطاً جو بچوں کو گھر کھلاتے ہو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو لباس دو، یا پھر یہ نہ ہو تو 3 روزے رکھو. پہلے تو قسم کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ چیزیں حرام ہیں، ان کو حرام سمجھنا. شراب، جوا، بت پرستی، تینوں کے ساتھ تقسیم، یہ اتنی گندی ہے جس طرح کہ شیطان کا پخانہ ہو. اس سے بچ کے رہو. فائدہ بڑے خوشی سے کھاتے ہیں. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، بچ کے رہو تاکہ فلاح پاؤ. اس کے ذریعے شیطان لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض ڈلاتا ہے اور اللہ کے ذکر و نماز سے بچاتا ہے. باز نہیں آتے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو انتہینا یا اللہ، انتہینا، ہم باز آ گئے تک کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور محتاط ہو کے رہا کرو. اللہ کے رسول کا کام تو تمہیں سمجھا دینا ہے، منوانا اور عمل کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس حرام ہونے سے پہلے جن لوگوں نے کھایا پیا ہے سود اور جناب شراب یا اس طرح جوا وغیرہ، وہ جو حرام ہونے سے پہلے انہوں نے کیا تو ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، پکڑے نہیں گے، ہم ان کو معاف کر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا. محرم کے لیے کچھ پابندیاں ہیں جو حج اور عمرے کا احرام باندھے. فرمایا تو شکار خشکی کا نہیں کر سکتا، اگر یہ وہ شکار ان کے ہاتھوں کے قریب آ جائے وہ پکڑ بھی سکتے ہیں، پھر بھی جائز نہیں. جو ہاتھ سے تجاوز کرے گا ان کو پکڑے گا تو گناہگار ہوگا. اور جو شکار کر لے ایسا تو اس پر پھر دیت ہوگی، اس پر فدیہ ہوگا، اس کو چٹی دینا ہوگی. اور کتنی دینی ہے؟ 2 آدمی منصف جو ہیں ان کو فیصلہ کے لیے بتایا جائے کہ مثلا اس نے خرگوش کو مارا ہے تو کتنی چٹی دے، کسی چیز کو اور کو مارا ہے تو اس کے مطابق وہ دے. جو پھر بنے، اگر اتنا بنتا ہے کہ ہدی خریدی جا سکتی ہے، کوئی بکری بکری تو اس کو خرید کے ادھر بھیج دو. اگر نہیں تو پھر اس کی جگہ روزے رکھ لو. روزے جس طرح 2 کلو کے جو ہے برابر 1 روزہ شمار ہوتا ہے وہ کرو. اگر 1 کلو بچ گیا تو صرف کوئی دے دو. اسی طرح یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے آسانی فرمائی ہے. وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا. ہاں حاجیوں کے لیے، احرام والوں کے لیے بھی پہلے زیادہ تر بحری سفر ہوتے تھے، وہاں پانی کی مچھلیوں کی ضرورت ہوتی. فرمایا کوئی بات نہیں، جو باہری سفر کر رہے ہوں اور احرام بھی باندھا ہوا ہو تو وہ شکار کر سکتے ہیں، مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام. کعبۃ اللہ کی عظمت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو محترم گھر بنایا ہے، اور اسی طرح اشہر حرم، ہدی اور جو قربانیاں بھیجی جاتی ہیں سب محترم ہیں، سب کا احترام کرو. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم.
جان لو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے لیے سخت سزا دینے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش اور رحمت کرنے والے بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، فرمایا ناپاک اور پاک، عمدہ اور گھٹیا یہ اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اگر تمہیں خبیث چیز اچھی لگ رہی ہے، سود ہے تو خبیث، تو کہو اتنا مل رہا ہے، اس میں رشوت میں اتنا مال آ رہا ہے، اتنا مال آ رہا ہے، تو یہ حرام ہے، یہ خبیث ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہیں حلال کا 1 ٹکا تمہارے پاس ہو تو بہتر ہے، یہ ہزاروں روپے سے وہ جو حلال کا پیسہ ہے وہ ٹھیک ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، ایمان والو اوٹ پٹانگ سوال نہ کیا کرو، بغیر ضرورت کے بھی نہ کیا کرو، خواہ اچھا سوال بھی ہو لیکن تمہیں تو ضرورت نہیں ہو، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، خواہ وہاں کچھ لوگ تو امتحان کرتے ہیں، کچھ ضرورت کے بغیر کرتے ہیں، کوئی ایسے ہیں سوال کرتے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلا کسی نے کہہ دیا کہ میرا باپ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، اگر اس کا بتا دیا ہے جہنم میں تو ساری عمر یہ مصیبت میں پھنسا رہے گا، اس واسطے اس قسم کے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس سے پہلے سوال کیے ہیں وہ معاف کر دیا گیا، آئندہ ذرا محتاط رہیں۔ پہلے کچھ لوگوں نے سوال کیے تھے، پھر خود ہی منکر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، کچھ جانور جو ہیں بتوں کے نام پر جو چھوڑے جاتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں ان کے نام لگانے کی وجہ سے، اگرچہ وہ حقیقت میں حلال تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جائے جب اس کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل، یعنی قرآن اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کرو، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہ کافی ہے جس پر باپ دادوں کو پایا۔ فرمایا اگرچہ وہ جانتے ہی کچھ نہ ہو، ہدایت بھی نہ ہو، پھر بھی تمہیں اپنے وہی کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو جب تمہاری تبلیغ کا بظاہر اثر نہ ہو رہا ہو اور تو الٹا تم پریشان ہو تو پھر اپنے آپ کو کم از کم مضبوط رکھو، اب تمہاری دوسروں کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو جب کوئی وصیت کا ٹائم ہو تو وصیت کر دیں، موت کے وقت ایک وصیت ہوتی ہے تو وہ اس پر گواہ بھی بنا دیں۔ یا یوم یجمع اللہ الرسل ویقول، یہاں واقعہ تو لمبا ہو جائے گا، اس وقت نہیں بیان کرتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل ویقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں رسولوں سے پوچھیں گے تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ رسول پھر بتائیں گے پہلے تو یہ جواب دے دیا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمارا ایسا تو نہیں ہے جیسا آپ کا ہے، آپ تو ظاہر اندر کا سارا علم جانتے ہیں، ہم صرف ظاہری چیز جانتے ہیں، آپ یہ علام الغیوب ہیں، آپ ہمیں صرف علم کے لیے نہیں پوچھ رہے، اس وقت علم تک آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس زیادہ علم ہے، اس واسطے یوں کہہ کے یہ جواب دیں گے۔ پھر خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، یہ 2 ربو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جا رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے، عیسیٰ ہم نے تیرے اوپر تیری ماں پر رحمت کیا اور ہم نے تمہاری تائید کے لیے روح القدس بھیجا اور تمہیں یہ عجیب معجزے دیے جو آپ سے سنے ہوئے ہیں، مٹی سے پرندے اگاڑتے تھے، نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور اس قسم کے معجزات تمہارے پاس تھے، یہ پہلے معجزات گنوائے۔ اور پھر احسان فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو، وہ آپ کی قتل کے در پہ تھے، میں نے ان سے بچایا اور آسمان کی طرف آپ کو اٹھا لیا، اتنے احسان کیے ہیں۔ وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، میں نے جو آپ کے جو شاگرد اور صحابی ہیں اس کو حواری کہتے ہیں، ہم نے ان کے دل میں نے ڈالا ہے کہ ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ، تب وہ ایمان لائے اور انہوں نے گواہی دی۔ حواریوں نے ایک مطالبہ آپ سے کیا تھا کہ آپ کا رب جو ہے اوپر سے لگا دسترخوان اتار دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ڈانٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی ضد کی وجہ سے نہیں کی، ہمارا دل یہ چاہ رہا تھا کہ چلو ہمارا دل اللہ کا
بھیجا ہوا کھانا بھی کھا لیں اور آپ کی صداقت پر بھی یہ دلیل ہوگی اور آئندہ کے لیے ہم دوسروں کے لیے بھی گواہ بن جائیں گے. یہ ہماری نیت ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہمارے اوپر دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے ایک عید ہوگی, ہمارے لیے بھی اور ہمارے پاس جانے والوں کے لیے خوشی ہوگی اور آپ کا رزق ہوگا تو ہم استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن ایک بات سن لو, انی منزل علیکم فمن یکفر بالله, اس کے بعد اگر لوگوں نے ایمان صحیح طور پر نہ لایا تو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں ایسا عذاب کسی کو دیا ہی نہیں تھا. بس یہاں بات یہاں قرآن نے چھوڑ دی. تو آگے روایت وغیرہ میں آتا ہے کہ دسترخوان اترا اور جو نہیں مانا وہ خنزیر بن گئے تھے, اور بعض کہتے ہیں نہیں اتبار یہاں اترا یا نہیں اترا اس قرآن میں ذکر نہیں, دعا ہے اللہ نے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا. یہ تو سارے انعامات پہلے پورے رقو میں ذکر کیے. اب سوال ہوتا ہے اے عیسیٰ آپ نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لو, یہ تم نے کہا تھا, آپ کو خدا بنا کہتے تھے. آگے ڈر ڈر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوابات دے رہے ہیں سبحانک ما یکون لی, تیری ذات تو پاک ہے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا حق نہیں کہ میرے خدا بناؤ. اگر بالفرض میں نے کہا ہوگا تو آپ کے علم میں ہوگا, کہ آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. اللہ ما قلت لهم, میں نے یہ کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا وہ یہ تھا کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اللہ کی عبادت کرو, میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. پھر انہوں نے مانا یا نہیں مانا؟ فرمایا جب تک میں وہاں موجود تھا تو میں کچھ نہ کچھ بات کہہ سکتا ہوں, لیکن جب مجھے اٹھا لیا گیا تو ہی آپ ہی اس کے نگہبان تھے, جو انہوں نے کیا آپ ہی جانتے ہیں, آپ تو ہر شے پر حاضر. ان تعذبهم فإنهم عبادک, اگر ان کو سزا دیں تو حق ہے, آپ کے بندے ہیں, جو مرضی ہے. ایک مجرم کو سزا دینے کا حق ہے, آپ کا دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ معاف بھی کر دیں تو آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قال لو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دن ہے جہاں سچوں کو سچ نفع دے گا, اور ان کو اللہ تعالیٰ ان سچوں کو یعنی جنہوں نے سچ کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا یعنی حق مانا تھا توحید کو, ان کو باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے, یہ بڑی کامیابی ہے. تو صورت مکمل ہوتی ہے اس پر توحید کی دلیل پر. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان اور زمینوں میں اور جو کچھ اس میں ہے, اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. توحید پہ سورہ مائدہ ختم ہوئی اور سورہ انعام توحید سے شروع ہو رہی ہے. توحید اتنی اہم ہے. اور یہ سورت انعام جو ہے یہ یکدم اتری تھی, لمبی صورت ہے, اور جب جبرائیل علیہ السلام یہ سورت لائے تو 70,000 فرشتے بھی آپ کے ساتھ تھے. توحید کو خوب اس کے اندر واضح کیا گیا. تو ہر حال سب تعریفیں سب صفات الوہیت اللہ کے لیے خاص ہیں. اس نے زمین آسمان پیدا کیے, انہوں نے ظلمت اور نور کی تخلیق کی, لیکن لوگ اللہ کے برابر دوسروں کو کرتے ہیں, یعنی شرک کرتے ہیں. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دائرے سے پیدا کیا, اس کے لیے وقت مقرر کیا. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی آسمان زمین میں اکیلا ہی معبود طور پر حق ہے. وہ تمہارے راز بھی جانتا ہے, تمہاری اونچی باتیں بھی سنتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ, منکرین کے پاس جب کوئی آیت آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور مختلف قسم کے اعتراضات بھی کرتے ہیں. فرمایا یہ اعتراض کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں اور جو تم سے زیادہ طاقت قوت والے تھے, جب انہوں نے نہیں مانا ایک سٹیج پر جا کر ان کو ہلاک کر دیا گیا. حالانکہ ان کے پاس
مال بھی زیادہ تھا، حکومت بھی بڑی تھی، ہم نے بارشیں بھی بڑی کی، ان کو اناج اور پھول پھل بھی بہت کچھ مل گئے، سارے کچھ، نہریں بھی جاری تھی، بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن شرک کی وجہ سے اور مخالفت رسول کی وجہ سے ان کو دنیا میں ہلاک کر دیا گیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ، منکرین کہتے ہیں قرآن پاک اگر اللہ کی کتاب ہے تو لکھی ہوئی کیوں نہیں؟ فرمایا اگر ہم کتاب کو لکھ کر ہی بھیج دیتے، کاغذ میں لکھی ہوتی، اس کو ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے، ہاتھوں سے پکڑ کے دیکھ بھی لیتے، تو یہ اندرونی ضد کی وجہ سے پھر بھی نہ مانتے اور کہتے ہیں جادو کر دیا، اپنی نظر چاہ رہا ہے یہ کتاب ہے، حالانکہ ہے ہی نہیں۔ جو ذہن میں آئے آدمی ایسا کرتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا، ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا نبی کوئی فرشتہ یا باڈی گارڈ آپ کا کیوں نہیں بنایا گیا؟ فرمایا تو اس کو بتا دو، فرشتہ تو جب آتا ہے وہ تو تباہی پھیر دیتا ہے، تو برداشت نہیں کر سکتے۔ چلو تمہاری بات اگر مانیں، فرشتے کو ہم نبی بنا کر کے بھیجیں، اگر فرشتہ اپنی شکل میں آئے تو تم دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو، تو پھر تم اس سے اتصال کیا کرو گے؟ اور اگر انسانی شکل میں آئے تو تمہارا اعتراض پھر ہوگا یہ بھی تو انسان ہے، فرشتہ ہوتا۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام دنیا میں کیا ہوا۔ اب اس رکوع میں کل آ رہے ہیں، کلو والی صورتیں ہیں۔ کل، آپ ان سے کہیں زمین آسمان کس کا ہے؟ کل اللہ، پھر آپ ہی کہہ دیں وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنی حکومت و محاشر کے بعد اپنے اوپر انہیں رحمت کرنا لکھ دیا، یعنی رحمت کریں گے۔ قیامت کے دن لوگ جمع کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو، تو اس میں شک کوئی نہیں ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، توحید کہتے ہیں جو ساکن ہیں دنیا میں، دو چیز یا ساکن ہوتی ہیں یا متحرک ہوتی ہیں، فرمایا دن میں یا رات میں، اور ساکن ہو یا متحرک ہو سب اللہ کا ملک ہے۔ غیر کل، بالکل کیا میں غیر اللہ کو اپنا ولی بنا لوں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اور شرک کرنے والوں سے نہ ہوں۔ مجھے بھی ڈر ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کی تو کیا بنے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ خیر پہنچانا چاہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، غالب ہے اپنے بندوں پر، حکمت اور خبر رکھنے والا ہے۔ کون سی چیز ہے جو زیادہ گواہی دے، بڑی گواہی دینے والے ہو اللہ کی توحید پر؟ وہ خود اللہ ہے۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور میری طرف وحی ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کی کتاب ہے اور میں اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤں اور مسئلے سمجھاؤں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہو، اس پر گواہی دیتے ہو؟ آپ کہہ دیں میں اس کی گواہی کبھی بھی نہیں دے سکتا، میں یہ اعلان کرتا ہوں قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اللہ ایک ہے اور میں تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی، اہل کتاب ہے، وہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اس کے باوجود نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ان کو سزا ہونا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تو اپنی بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کی نبوت کو پہچانتے ہیں۔ اس واسطے ہمیں نہیں پتا کہ ہے تو ہماری بیوی سے بچہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، ہمارا نہ ہو، اس میں تو ہمیں پتا کیوں نہیں ہے، لیکن آپ کی رسالت میں ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے بھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ کامیاب ظالم نہیں ہوں گے۔ ہم قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے جن کو تم نے شریک بنا رکھا تھا وہ کہاں ہیں؟ لائیں اور لاؤ نہ وہ تمہاری مدد کریں۔ وہ کوئی یہ حسوم والا اصل کتنے شرک کیتا ہے، ہم
نے شرک ہی نہیں کیا، وہاں جھوٹ پکیں گے لیکن وہاں چل نہیں سکے گا، فائدہ ہی کچھ نہیں ہوگا۔ انظر کیف کذبوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ کان لگا کے آپ کے یہاں سنتے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے نہیں سنتے، وہ کوئی اعتراض کیڑا کرنے کے لیے سنتے ہیں، کوئی بات ان کے منہ سے ایسی نکلے تاکہ بعد میں ہم اعتراض کر سکیں۔ وہ اگر ہر قسم، وہ تو یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں پڑتے ہیں، بس جو کچھ پہلے ہے وہ نکلتا نہیں اور داخل نہیں ہوتا، کانوں میں کاپ لگے ہوئے اندر کچھ نہیں جا سکتا، یہ ہر قسم کے دلائل بھی دیکھنے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود دور ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جب یہ آگ پر ان کو پیش کیا جائے گا وہ حالت ان کی دیکھنے والی ہوگی کہ کیا ہے، لیکن فائدہ ان کا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دیا جائے تو، لیکن دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہاں تو کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی ہے اور کہاں ہم دوبارہ کہاں اٹھیں گے، پھر جب اٹھ کے وہاں کھڑے ہوں گے پھر پتہ چلے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ سامنے اللہ کے کھڑے ہوں گے اور لَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے ہو کہ نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، اللہ کی قسم ہاں ہم مانتے ہیں کہ دوبارہ۔ فرمایا پھر وہاں تو نہیں مانا تھا نا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ، اب اپنے کفر کا مزہ چکھو سزا کی صورت میں۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، جو اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے منکر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا، بعد میں کہیں گے افسوس کہ ہم نے کوتاہی کی رب کے طرف سے اور ہم نے اور بوجھ اٹھانے والے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا، یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، آخرت کو اصل ہے خیر کی چیز متقین کے لیے۔ قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ظالم آپ کی نہیں مخالفت کر رہے ہیں، یہ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ آیات سے پہلے تو سب سے زیادہ محبوب ہی آپ تھے۔ آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، آپ نے ہماری قرآن کی آیتیں سنائی تھے تب ان کی مخالفت شروع ہوگی، تو معلوم ہے اصل میں آپ کی مخالفت نہیں ہے، ہماری آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ لیکن صبر کیجیے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا اس انکار کا۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تربیت بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی کرتے ہیں، تو کبھی تنبیہ بھی کرتے تھے، جب لوگ معجزات مانگتے تھے تو ارادہ ہو گیا نبی علیہ السلام کبھی اس قسم کا معجزہ بھی دکھا دیا جائے، مقصد یہ تھا کہ اگر مان رہے تو جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی، اگر ان کا اراد آپ کو گراں گزر رہا ہے کہ یہ نہیں مان رہے جہنم میں جائیں، وہ بھائی ہم نے تو معجزات اتنے دکھا دیے اور آپ نے سمجھا دیا ہے، آپ ہم نے اور معجزے نہیں دکھانے۔ اگر آپ زمین میں سرنگ کھود کر یا اوپر سیڑھی لگا کر کوئی ان کا مطالبہ پورا کر سکتے تو کرے، میں نہیں کرنا۔ اللہ ایک تنبیہ کیا سمجھانے کے لیے۔ انما یستجیب الذی یسمع، وہ لوگ مانتے ہیں جو حق سننا چاہتے ہیں، جو حق ماننا چاہتے ہیں۔ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کی طرف پیش کیے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، آپ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر معجزے کیوں نہیں اتارے؟ فرمایا ان کو کہہ دو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو بھی اتارنا چاہے اتار سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بس یہ کوئی مداری کا کھیل ہے، تماشا بنا رہے ہیں، ایک معجزے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ کیا تماشا ہو؟ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک بات ہے، صدیق اکبر نے کتنے معجزے دیکھے تھے، یوں ہی آپ نے پیش کیا تو فوراً مان لیا، اور بھی بہت سے صحابی کئیوں نے ذرا دیر کی، تو ماننے والے ایک آدھ معجزہ بھی دیکھ کر مان جاتے ہیں، جو نہیں ماننے والے ہزاروں دکھا دو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی جانور زمین میں، کوئی پرندہ فضا میں جو اڑ رہا ہے وہ نہیں ہے مگر یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی امتیں ہیں، قومیں ہیں،
یہ کتاب میں یہ اللہ کی توحید میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ان کے پاس کون سے دلائل ہے؟ یہ تو اللہ کی توحید کو مان رہے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم، جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں یہ بہرے بنے ہوئے ہیں، گونگے بنے ہوئے ہیں، ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ حق کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. قل ارأیتم، ان سے کہہ دیجیے اگر اللہ کا عذاب دن کو یا رات کو آ گیا یا قیامت آ گئی تو کیا غیر اللہ کو پکارو گے؟ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو گے، لیکن اس پکار کا فائدہ نہیں ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، پھر ان کو سمجھانے کے لیے باس اور ذرہ، تکلیف اور بیماریاں، خوشیاں اور تکلیفوں میں ہم نے ان کو پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑا کر اپنی اصلیت کو جان لیں اور ایمان لائیں. لیکن جب وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ہم نے ان پر کشادگی بھی کر دی. اس کے باوجود بھی ایمان لائے تو پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور وہ نا امید ہو گئے اور ان ظالموں کی جڑی کاٹ دی. الحمدللہ، آپ ہلاکت پر اللہ تعالیٰ نے آگے جملہ فرمایا، اس ظالم قوم کو ہلاک کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور دیکھو یار، یہ تمہارے کان ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دل ہے سوچنے کے لیے. یہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تم سے چھین لیں، نہ سن سکو، نہ دیکھ سکو، نہ سمجھ سکو، تو کوئی اور ہے جو تمہیں یہ چیزیں دے دے؟ کوئی ایسا نہیں ہے. تو پھر حیا نہیں کرتے تم، اس کی مخالفت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے، کھلے وقتوں بھی آ سکتا ہے، تم کسی صورت میں اس کو روک نہیں سکو گے. ہم نے پہلے پیغمبر بھیجے ہیں، ان کا کام ہے خوشخبری سنانا اور ڈر سنانا. جو ایمان لائے گا اس پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا اور جنت میں جائے گا. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ فاسق لوگ ہیں، ان کو سزا ہوگی. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، مختلف ان کے مطالبے تھے، ان کا اکٹھا جواب. میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کو سونے کا گھر ہونا چاہیے تھا، میں نے تھوڑی کہا ہے کہ اس واسطے میں مجھے مان لو کہ میرا سونے کا گھر ہے یا یہ فلاں ہے. میں یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں. میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں. یہ تو تمہاری طرف سے اعتراضات ہیں. میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رہنما بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور میں اپنے رب کی وحی کی اتباع کرتا ہوں اور تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں. لیکن اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہوتے. جو مان گئے ہیں گویا کہ وہ دیکھنے والے ہیں، جو نہیں مانتے وہ اندھے ہیں. وَأَنذِرِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، جو لوگ میدان محشر سے اللہ کے حضور جانے سے ڈرتے ہیں ان کو آپ ڈرائیں، وہ آپ کے ڈر کو قبول کریں گے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، امیر لوگ کہتے ہیں یہ جو غریب لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، آپ ان کو اٹھا دیں اور پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، میرے محبوب خبردار، یہ غریب لوگ ایمان لائے ان کو اپنی مجلس میں نہیں اٹھانا. یہ بیٹھے رہیں گے، وہ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو جائے گی. اللہ امیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جائیں ایمان والوں کی ضرورت. ایمان لائیں گے ٹھیک ہے. مالک ابن صاحب من شیء، آپ کو اس سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں. نہیں مان لاتے تو نہ لائیں، اور نہ آپ کا حساب ان پر ہے نہ کچھ ہے. تو لہذا جو ایمان لائیں وہ قابل قدر ہے، ان کو عزت دیں اور ان کو تعلیم دیں. اور جب وہ آپ کے پاس آئے نا عزت دیں ان کو. جو ایمان لا کر آپ کے پاس آئے ان کو کہو سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے. اور اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنا تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی ضروری کیا ہے. اس کے لیے جو ایمان لائے گا اور توبہ کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گی اور مہربانی کرائیں گے. آپ اعلان کرتے ہیں مجھے روک دیا گیا ان کی عبادت کرنے سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، قابل نہیں ہے اس بات کے کہ ان کی عبادت کی جائے. آپ یہ کہتے میں تمہاری خواہش کا جو ہے اتباع نہیں کروں گا، یہ تو ایک گمراہی ہے.
آپ یہ بھی کہہ دیں میں تو واضح دلیل پر ہوں اور تم جو جھٹلا رہے ہو، اگر میرے پاس وہ عذاب ہوتا جن کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے تو دیر نہ لگتی۔ اللہ ہے حوصلے والا، اور وہ جو ہے مشرکین اور نافرمانوں پر بھی عذاب کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ میرے پاس ہوتا تو میں تو زیادہ بھیج ہی دیتا، تمہارا صدقے کا ہو جاتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، اللہ کو تم نے سمجھا نہیں کون ہے۔ اللہ کے علم کے بارے میں سنو، اللہ کے پاس ہے سارے غیب کی خزانے اور اس کی چابیاں۔ اللہ ہی جانتا ہے بر و بحر میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے پتا کھڑا ہے یا گر گیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے زمین کے کس حصے میں کون سا دانہ ہے، اگایا ہے یا نکل آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہر خشک اور تر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہی تو ہے جو تمہیں رات کو تمہارے روح کو قبض کر کے تمہیں میٹھی میٹھی نیند دے دیتا ہے، اور جناب دن کو پھر اٹھا کر تمہیں کام میں حشاش بشاش ہو کر لگا دیتا ہے۔ یہ احسان روزانہ کو تم پر ہو رہا ہے، یہ تھوڑا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ لَكُمْ حَفَظًا، اللہ ہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تمہارے اوپر وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کا موت کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یہ نہیں دیکھتے یہ جوان ہے بوڑھا ہے یہ کیسا نیک ہے یا برا ہے، وہ اسی وقت ہی روح نکال کے پار کر دیتے ہیں۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ ان سے کہہ دیجیے کون نجات دیتا ہے تمہیں بر و بحر کی ظلمتوں سے جن کو تم گڑ گڑا کر پکارو۔ لیکن ہم جانا من ہادی، اگر ہم نجات دے ان کو ان سے، لیکن ہم جانا اگر ہمیں وہ نجات دے اس مصیبت سے تو ہم پھر شکر گزار بن کے رہیں گے۔ اس قسم کی باتیں تم کرتے ہو، لیکن سن لو قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی نکالتا ہے، ہر مصیبت سے نکالنے والا اللہ ہے، لیکن نکالنے کے بعد تم بجائے شکر کے شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ سنو ذرا اللہ کی قدرت کے بارے میں، هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، وہ قادر قدرت رکھتا ہے اوپر سے عذاب بھیج دے یا نیچے سے، اوپر سے بارش بھیج کے جالہ باری کر کے تمہاری ہر شے ختم کر دے، پھر کیا کرو گے؟ یا اوپر حکمران ایسے ظالم تمہارے اوپر مسلط کر دے تو پھر کیا کرو گے؟ یا تمہارے والدین کو تمہارے اوپر ظالم بنا دے تو پھر کیا کرو گے؟ خاوند کو ظالم بنا دے تو پھر کیا کرو گے؟ یا اس کے الٹ کر دو، یہ باغی ہو جائے عوام تو پھر بادشاہ تم کیا کر سکو گے؟ اولاد باغی ہو جائے تو والدین تم کیا کر سکو گے؟ اس طرح یعنی اوپر نیچے کی تفصیل ہے۔ تو اسی طرح ایک یہ یا اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں اختلاف کر ڈال کے لڑا دے پھر کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کو عذاب بھیجنے کی یہ نہیں کہ صرف آگ میں اور پانی میں جلا کے عذاب کی یہ صورت نہیں ہے، اسی طرح تم رہو اور عذاب میں مبتلا ہو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب دیکھیں نا لوگ دین کے خلاف باتیں کر رہے، اے میرے محبوب آپ وہاں جائیں نہیں یہاں تک کہ وہ دوسری بات شروع کر دیں۔ اس غلط مجلس میں جو دین کے خلاف کی جا رہی ہے اس مجلس میں بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر بھول کر چلے جائے، پہلے پتہ نہیں تھا کہ جب پتہ چل جائے یا اگر روک سکتے ہیں تو روک دیں ان کو، خبردار ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ نہیں روک سکتے، وہ بھاری ہیں وہ لوگ، تو پھر آپ ہی اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ صرف نبی علیہ السلام وہ تو ایسے ہی کرتے تھے، یہ ہم سب کو ہی حکم ہے۔ یہ ایسی مجلس میں جو دین کے خلاف ہو رہی ہے اس کے اندر بیٹھنے جائز نہیں، اگر چلے گئے تو فوراً نکل جاؤ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان کو جو دین کو مذاق بنا کے بیٹھے ہیں، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہے، لیکن جب موقع ملے ان کو نصیحت پھر بھی کرتے رہیں، ہو سکتا ہے نصیحت کا کوئی لفظ ان کے لیے کارگر ہو جائے اور ان کی قسمت بدل جائے۔ لیکن یاد رکھیں یا اگر اسی طرح کفر شرک میں مر گئے تو دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہو تو بدلے میں دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے، ان کو ہلاک ہی کر دیا جائے گا۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، آپ کہہ دیجئے کیا میں ان کی عبادت کروں تو نفع دے سکتا ہے نہ ہمیں تو تکلیف دے سکتا ہے؟ یہ تو خدا تو وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، علم غیب اور علم ہر قسم کا علم اس کے پاس ہو۔
یہ اس کی مثال تو ایسا ہے جس طرح کہ ایک آدمی جنگل میں گم ہو جائے، شیطان اس کو گمراہ کر دیں اور اس کے ساتھی اس کو بلائیں آ جاؤ بھائی، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا، وہ شیطان کے ولولے میں آ کر دلیل تباہ ہو رہا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي تُحْشَرُونَ، نماز قائم کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں کن ہو جا پر وہ ہو جاتی ہے، اور اسی کا ملک ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب اور شہادہ وہ بھی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، خبر والا بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، آگے اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کیا ایک ترکیب بنائی۔ اس وقت ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست، بت پرست، اس قسم کے سارے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو جو عقل حکم میں آتی ہے ہم نے سمجھائی ہے۔ مثلا باپ سے کہا اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ، بت پرستی، بتوں کو خدا بناتے ہو تم اور آپ کی قوم گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دلائل سمجھا دیے۔ جب ستارہ طلوع ہوا تو فرمایا کیا یار یہ رب ہے؟ جب وہ غروب ہو گیا فرمایا جو غروب ہوتے ہیں ان کو میں نہیں پوجا کرتا۔ پھر دوسری رات یا اسی رات چاند جب نکل آیا تو ٹھیک ہے جی بڑی آفتاب کے ساتھ آ رہا ہے، کیا یہ رب ہے ہمارا؟ اچھا دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ غروب ہو گیا فرمایا جو غروب ہو وہ خدا نہیں بن سکتا۔ پھر جب صبح ہو گئی سورج نکل آیا، بڑی اور چمک اس کے اندر، کیا یہ بڑا رب ہے؟ یہی بڑا رب ہے؟ اچھا جب وہ بھی غروب ہو گیا فرمایا انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں جن سے تم جن کو شریک بناتے ہو۔ یہ خدا بن سکتے ہیں جو غروب ہو جائیں ختم ہو جائیں؟ کیسے عجیب دلیل سے ان کو سمجھایا ہے، جو یہ نہیں کہ پہلے وہ بھی ادھر تھے لیکن اب بھی یہ دیکھ کر تو وہ واحد بنے۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات، میں نے اپنا رخ اپنے اللہ کی طرف کر دیا جو زمین آسمان کا خالق ہے، اور میں خالص اسی کی بات کرتا ہوں، شرک کرنے والا میں نہیں ہوں۔ وحاجرکم، جو ہے مناظرے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم پر غالب آ گئے اور فرمایا کیا تم مجھے جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، تمہارے جھگڑے سے میرا عقیدہ کمزور نہیں ہو سکتا، میں نے تمہارے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ کیف اخاف، اس کو ڈراتے تھے تم اگر ہمارے خداؤں کو نہ مانو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا تم شرک کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں توحید کے ساتھ اللہ سے جو ہے تمہارے بتوں سے ڈروں؟ میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈر سکتا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا، جو ایمان لائے اور اپنی ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، وہ لوگ امن والے ہیں اور وہ ہدایت پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ایک دلیل ہم نے سکھائی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف، ہم نے آپ کے درجات بلند فرمائے، ہم نے آپ کو اسحاق یعقوب جیسے بیٹے پوتے نصیب فرمائے، نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس اور اسماعیل اور یسع و یونس اور لوط علیہم السلام، یہ سب میرے پیغمبر ہیں، ان کو ہم نے پیغمبر بنایا ہے۔ اب ہر کو ہدایت ہم نے دیا ہے، ان کے پھر باپ دادے اور دوسرے رشتہ دار بھی ہیں، موٹے موٹے نام میں نے ہم نے تمہیں بتائے ہیں اور بھی ان میں ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ ایک نبی ہونے کے باوجود اگر نعوذ باللہ ان سے بھی شرک ہو جائے تو میں ان کے عمل بھی ضائع کر دوں گا، تو تم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ وما قدر اللہ کا قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قدر نہیں کیا جو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو یہ کہتے ہیں اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب ہی نازل نہیں فرمائی،
فرمائے ان ظالموں کو کہو جس کتاب کو تم مانتے ہو اس کو کس نے، یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے وہ کس نے اتاری؟ اللہ نے اتاری۔ یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے کوئی کتاب ہی نازل نہیں فرمائی؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تین ظالموں کے بارے میں فرمایا جو اللہ پر جھوٹ بولے، جو یہ کہے کہ میں میرے پر وحی ہوتے ہیں اپنی نبوت کا دعویٰ کر لے، یا یہ کہے کہ میں بھی قرآن جیسی کتاب بنا سکتا ہوں، یہ سب ظالم ہیں۔ ظالم جب موت کی سختیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، فرشتے ان کی جان نکال کے ہاتھ آگے کر رہے ہوں گے اور انہیں کہیں گے اپنی جان نکالو، وہ نکال نہیں سکیں گے، اور اس وقت ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے نتیجہ تمہارے تکبر کا۔ اب تم میرے پاس ویسے آ گئے ہو جیسے پیدا ہوئے تھے ننگ درنگے، کوئی کپڑا بھی تمہارے بدن پہ نہیں ہے، تم تو وہاں بڑے چودھری بنتے تھے، مال و دولت کا تم نظام تھا، وہ ہے کہاں؟ تمہارا مال کہاں گیا؟ اور جن کے بارے میں تم کہتے تھے ہمیں چھڑا لیں گے، وہ تمہارے شفیع کہاں گئے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، خدا یہ ہے جس وہ دانے کو توڑ کر کھجور بنا دیتا ہے۔ خدا تو وہ ہے جو زندوں کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے۔ خدا تو وہ ہے جو رات سے دن کو رات بنا دیتا ہے۔ یا خدا تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے جس سے تم راستہ لیتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے سمندر بنائے جس سے پانی استعمال کرتے ہو۔ خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، تمہارا ٹھکانہ بھی جانتے ہیں، تمہارا چلنا پھرنا اور جانا بھی جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، خدا تو وہ ہے، یہ سارے دلائل ہیں، جو اوپر سے پانی برسا کر زمین سے کھیتیاں اور باغ اور انگور یہ ساری چیزیں، کھجور، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، جن میں ایک دوسرے کے ساتھ رنگ ملتے ہیں، ذائقے ملتے ہیں اور نہیں بھی ملتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیا، جنوں اور انسانوں کو، حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ نے بغیر مٹیریل اور بغیر نمونے کے زمین آسمان پیدا کر دیا ہے۔ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی اولاد ہی نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت بھی نہیں ہے نہ اولاد کی نہ بیوی کی۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، وہ خالق برحق ہے، اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پر کارساز ہے، اس کو کوئی آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی اور وہ سب کا ادراک کرتا ہے۔ تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں، جو ان کو دیکھ کر مانے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، جو اللہ بن جائے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ ہم تو آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، آپ وحی کی اتباع کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا زبردستی مومن بنانا تو مشرک کوئی بھی نہیں ہوتا، سارے موحد ہوتے۔ آپ لوگوں کے معبودوں کو جو انہوں نے اپنی طرف سے غلط بنا رکھے ہیں، لیکن اچھے انداز میں نام لینا ہے۔ گالی اگر تم دو گے تو پھر وہ حقیقی خدا کو بھی گالی دینا شروع کر دیں گے۔ اس واسطے اپنے خدا کو گالی سے، جس طرح اپنے ماں باپ کو گالی سے بچانے کے لیے اب کسی اور کے ماں باپ کو بھی گالی نہ دو۔ اور وہ انقلب افئدتهم، ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو بدلتے رہتے ہیں، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے آئیں گے، اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ایمان لائے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو بھی پڑھا سنا ہے اسے قبول و قبول فرما، اور حق بات کہنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔